مختصر حمد و صلاۃ و بعد مخلص انفی مسلمان بھائیو، اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا جو ہر چیز کا خالق مالک رازق قادر مطلق ہے، اور درود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کرنے تو بعد ماہ جمادی الاولیٰ کا تیسرا جمعہ المبارک ہے، جس کو اساں ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور چند مبارک دی 21 تاریخ 1444 ہجری اور 2022 16 دسمبر اج دے خطبہ جمعہ المبارک دا عنوان حسب ترتیب وعدہ ذکر سیدنا یوسف علیہ السلام دی مناسبت نال اج اس دا دوسرا حصہ دوسری قسط عرض کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی صدقہ مدینہ دے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو غلطی خطا تو محفوظ فرمائے، نفس اور شیطان دے فتنہ تو دائمی پناہ عطا فرمائے، زندگی کامل اسلام والی موت ایمان تے نصیب فرمائے۔ پچھلے جمعات المبارک دے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام دے اس واقعے دا قصے دا تعارف اجمالی طور تے اور کچھ سورہ یوسف دے شان نزول دے حوالے نال کچھ گزارشات عرض کیتیاں گئیاں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام دے اس قصہ مبارکہ نو قرآن پاک نے بڑی تفصیل نال بیان فرمایا ہے۔ آج اساں اس کا دوسرا حصہ دوسری قسط بیان کریں گے، اور آج دے اس عنوان کا نام موضوع سیدنا یوسف علیہ السلام کا نسب نامہ مبارک شریف، آپ کا شجرہ مبارک اور آپ دے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کا مختصر تعارف، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد پاک کے حوالے نال مختصر آج دے خطبہ جمعہ المبارک کے اندر اس چیز کا تعارف بیان کریں گے، اور اس قصہ یوسف علیہ السلام کے اندر جو ساڑھے آستے سبق ہے، عبرت ہے، سمجھن والیاں گلاں ہیں، انہاں دے وچوں بھی اج ایک پہلا مسئلہ قصہ یوسف علیہ السلام کی مناسبت نال جو بیان کریں گے وہ ہے حسد تو بچنا۔ اج اس واقعہ مبارکہ دے مناسبت نال اعتقادی فکری عملی اصلاح اور اس تو جو سانو سبق حاصل ہوتا ہے وہ ہے حسد کی بیماری تو بچنا۔ پچھلے جماعت المبارک دے اندر بھی آیا مبارکہ دے حوالے نال بیان عرض کی گئی
تعالیٰ اس سورہ مبارکہ دے آخر تے جا کے ارشاد فرماندا کہ اس قصے دے اندر صاحب بصیرت لوگوں واسطے بڑے اسباق موجود ہیں، بڑا سبق ہے اور عبرت ہے۔ تو اساں نال نال اس قصہ مبارک نو بھی بیان کریں گے اور اس تو جو سانو اسباق حاصل ہوتے ہیں وہ سبق بھی نال نال اساں انشاءاللہ تعالی سمجھاون دی کوشش کریں گے، کیونکہ اس نو محض قصہ سمجھ کے بیان کرنا اور سننا سنانا یہ بتیرے رنگ قصہ مبارک بیان ہویا بھی ہے، ہوندا بھی ہے اور ہوندا بھی رہے گا۔ پچھلے جمعہ تے بھی یہ کچھ نشاندہی میں عرض کی سی۔ اللہ تعالیٰ نے جو قصص قرآن پاک دے اندر انبیاء کرام علیہ السلام دے بیان فرمائے نے وہ محض کنا دا چسکے سے نہیں یا ایک محض قصہ نہیں ہے، بلکہ انہاں قصیاں دے اندر بہت بڑا سبق اور عبرت حاصل ہوتی ہے بندہ مومن واسطے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے ذکر فإن ذکریٰ تنفع المؤمنین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تساں نصیحت فرماؤ، بے شک نصیحت ضرور فائدہ دیتی ہے ایمان والے لوگوں۔ تو صاحب ایمان بندے مومن بندے قرآن پاک تو جو واقعات اساں بیان کرنے ہاں اس تو سبق حاصل کرن دے حوالے نال یہ دوسری قسط اس قصہ سیدنا یوسف علیہ السلام دی اساں شروع کرنے ہاں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اسے خوشخبری دی اسحاق کی جو ہمارے مقرب نیک چنے ہوئے بندوں میں سے، وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ، اور ہم نے برکت دی اس پر اور اسحاق اور اس کی اولاد میں۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام دا شجرہ مبارک نسب نامہ جڑا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نال جا کے ملتا ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نو جو اولاد مبارک ملی سیدنا اسماعیل علیہ السلام، انہاں دی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا ہیں، جنہ دی یاد اللہ تعالیٰ نے حج دے موقع تے عمرہ دے موقع تے صفا مروہ تے سعی نو ہمیشہ باقی رکھیا، اور حضرت حاجرہ دے ہاں جدو اولاد پیدا ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو حضرت سارہ جو سن حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی پاک ہے، انہاں دے دل وچ بھی یہ حسرت پیدا ہوئی کہ مینوں بھی اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ پاک دے بطن پاک وچوں، حضرت سارہ پاک دے بطن پاک وچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حضرت اسحاق دی خوشخبری عطا فرمائی۔ اسی چیز نو قرآن پاک نے سورۃ الصافات 23 پارہ آیت نمبر 112 اور 13 دے اندر بیان فرمایا۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام جدوں پیدا ہوئے پھر یہ جوان ہوئے، اور انہاں دی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ہی زندگی مبارک دے اندر ایک نیک بی بی عورت خاتون جنہ دا نام رفقہ ہے سی، رفقہ حضرت اسحاق علیہ السلام دے نال انہاں دا نکاح مبارک ہو گیا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام دی بیوی جو ہے حضرت رفقہ سلام اللہ علیہا، انہاں دے بطن پاک چوں پھر
دو بیٹے پیدا ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام نے، اور 40 سال تک حضرت رفقا دے حامی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی یا مولا مینوں اولاد نرینہ عطا فرما، تو 40 سال دی عمر دے قریب حضرت رفقا دے ہاں دو بیٹے پیدا ہوئے۔ پہلا بیٹا اور یہ دونوں بیٹے جڑے نے جڑواں پیدا ہوئے۔ پہلے حضرت عیسی علیہ السلام، حضرت عیسی، عین یہ سواد، عین دی زیر نال عیسی، اور عبرانی زبان دے الفاظ ہیں نا، اور اس دے نال ہی حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت عیسی اور حضرت یعقوب یہ دونوں بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام دے بیٹے نے، اور یہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے۔ تو حضرت عیسی نام رکھیا بڑے بیٹے دا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے، اور چھوٹے بیٹے دا نام رکھیا حضرت یعقوب۔ یعقوب عقب لفظ تو بنیا اس مناسبت نال کہ اپنے بھائی حضرت عیسی دے فوراً بعد پیدا ہوئے، یعنی پیچھے آئے۔ عقب دا معنی ہوتا ہے پیچھے آنا۔ اس مناسبت نال آپ نے اپنے اس بیٹے دا نام حضرت اسحاق نے یعقوب رکھ دیتا۔ یہ دو ہی بھائی پیدا ہوئے اور دونوں جڑواں پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام دے دونوں بیٹے، انہاں دی اماں پاک دا نام ہے حضرت رفقا، رافا قاف دو نقطہ رفقا الف۔ یہ جدو دونوں بچے پیدا ہوئے تو حضرت عیسی علیہ السلام چونکہ بڑے سن اور حضرت یعقوب علیہ السلام چھوٹے سن، تو دونوں باپ دی خدمت کرنی، والدین دی خدمت دے وچ، اور آپ دا حضرت اسحاق علیہ السلام دا جو گلہ ہے سی ذریعہ معاش، کھیتی باڑی، زمین وغیرہ، اس دے کاروبار نو حضرت عیسی علیہ السلام نے سنبھالیا ہوا سی، اور باپ بھی کافی عمر نو پہنچ چکے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام آپ دی عمر مبارک تقریباً 180 سال دے قریب ہو چکی سی، اور آپ دی بینائی مبارک بھی کمزور ہو چکی، اور جسم مبارک دے اندر بھی نائفی کمزوری آ گئی۔ تو حضرت عیسی جو ہے سن بڑے شکار بھی کھیل دے سن، تو باپ حضرت اسحاق علیہ السلام دی زیادہ توجہ رغبت جڑی ہے سی وہ ہے سی حضرت عیسی علیہ السلام والے، اور چھوٹے بیٹے حضرت یعقوب جو سن انہاں لے زیادہ رغبت ہے سی والدہ پاک دی حضرت رفقا دی۔ ایک دن حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹو مینوں گوشت دا کھانا کھلا، تو حضرت عیسی جو سن وہ اپنے شکار کمان تیر لے کے چلے گئے گوشت دا انتظام کرنے واسطے۔ تو والدہ نے اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام نو آپ دے گھر دے اندر ہی ریوڑ چو ایک بکری ذبح کر کے تے کھانا تیار کر کے اپنے باپ نو پیش کر دیتا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جدوں ضیافت پیش کیتی باپ دی بارگاہ ہے، ایتھے مسئلہ بھی ایسا سمجھ لیے ضیافت جڑی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کھانا، کھانا کھلانا، ضیافت۔ ایک ہوتی ہے دعوت، دعوت ہوتی ہے کسی نو بلا کے کھانا کھلانا، ضیافت ہوتی ہے کوئی بھی تواڈے کول آ گیا مسافر چل کے تسی انہوں کھانا کھلا دیو اگر اس کو طلب ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے صدقہ۔ تین ترے چیزاں ہیں، ضیافت، دعوت، صدقہ۔ انہاں تیناں تے ہی اجر ملتا ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چوں، اجر دی نفی نہیں، لیکن اساں لاشعوری طور تے جو کچھ خوشی غمی دے موقع تے کرنے ہاں
جو اصل مقصود شریعت ہے اس نو سمجھ نہیں پاندے، اور اپنے گمان کے مطابق اساں ایک نیکی کر رہے ہونے ہاں، لیکن شریعت مطہرہ دے اندر اصول یہ ہے کہ ضیافت جیڑی ہے یہ عام ہے، کھانا کوئی بھی آ جائے تسی کھانا انہوں کھلا دو، یہ ضیافت۔ مہمان آ گیا کوئی کھانا کھلا دو، ضیافت کھانا، اس کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمانا۔ حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں کہ مطلق کھانا کھلانا، اگر کوئی کافر بھی آ گیا نا، مطلقاً کافر، وہ تواڈے کول آ گیا ہے تو تسی کھانا انہوں بھی کھلا دیں، کیونکہ کتا آ جاوے تو روٹی انہوں بھی پائی چھوڑنے ہاں، تو کافر بھی اگر آ گیا جب کتے نو روٹی بندہ سٹتا ہے انہوں بھی یعنی کھانا دے دے۔ پھر اگے آ کے تخصیص آ جاتی ہے، تو مطلق حکم ہے، اگے آ کے قید آ جاتی ہے کہ تواڈا کھانا کوئی نہ کھاوے مگر متقی پرہیزگاراں تو سوا، یعنی جیڑا کھانا تساں کافر نو ایک مطلب اس طریقے نال دیتا ہے جس نے کتے نو پھینک دیتا، لیکن تواڈا کھانا جیڑا اصل ہے نا وہ افضل والا یہ ہے کہ وہ تواڈے پرہیزگار مومن بھائی کھاون، یعنی تواڈا کھانا نہ کھاوے مگر متقی پرہیزگار۔ تو اتھے آگے پھر علماء نے تخصیص بیان فرما دیتی کہ ایک کافر ہے حربی، ایک کافر ہے ذمی۔ کافر حربی وہ ہے جڑا دن رات دین اسلام دے مخالف سازشاں کرتا ہے اور طرح طرح دے منصوبے بناتا ہے اور امت مسلمان دے اندر دن رات فساد دی اگ نو بھڑکاتا ہے، مختلف سازشاں دے نال، سازشاں اس دیاں ہیں، اور انہوں مطلب اس نال تے جہاد دا حکم ہے جتنی طاقت ہے مسلمان نال۔ دوسرا ہے ذمی کافر۔ ذمی کافر ہوتا ہے کہ دین اسلام دا نظام قائم ہوئے اور اس نے وہ تابع رہے اور تین طرح دے جزیے وہ دے تے پھر وہ اپنے باطل مذہب دین تے رہ سکتا ہے، اور اندر وہ ترے جڑیاں فدیے دیندا ہے یا جزیہ وہ دیندا ہے، ایک تو اپنی جان دا جزیہ انہیں دینا، دوسرا اپنی اگر ان کی زمین ہے تو اس کا اس نے وہ لگان دینی ہے جزیہ، اور تیسرا اس نے اپنے کاروبار دا دینا۔ یہ تین طرح دے جزیے وہ دے کے پھر اپنے یعنی باطل دین دے اتنے رہ سکتا ہے، لیکن ہر شرط یہ ہے کہ وہ دین اسلام دے بھی خلاف سازش نہ کرے اور اپنے کفر اور بد مذہبی نو بھی نہ پھیلاوے۔ اس صورت پھر اندر حق بن جاندے ہیں جڑے ایک مسلمان دے حق ہے۔ تو یہ ذمی دے حوالے نال جڑے ذمی کافر، تو یہ ضیافت ہن عام ہے۔ ہن دوسرا ہے دعوت۔ دعوت چونکہ بلا کے اعلان کیتا جاندہ ہے بھی آ جایا جی، اعلان کیتا جاندہ ہے، خوشی ہوئے یا غمی، اعلان تے ہوندہ ہے، خوشی دا گھٹ اعلان ہوندہ ہے، غمی دا اعلان یعنی فوتری دا اعلان عام سپیکرہ جو ہوندے ہیں، لیکن کدے خوشی دا اللہ ماشاءاللہ کوئی اعلان ہوئے بھی نیوندرے دی خاطر ہوئے تو ہوئے، ورنہ ہوں یا نہیں ہوندہ۔ تو ہوں یہ دعوت جیڑی ہے یہ نال اصل شرط بلا کے دعوت کھلائی جاتی ہے۔ تو علماء فقہا نے مسئلہ لکھیا ہے کہ اہل میت جڑے نے یعنی میت والے جڑے نے انہاں دے گھر دعوت جائز نہیں۔ جتھے فقہا نے عبارت لکھی ہے نا کہ اہل میت کے گھر دعوت مکروہ تحریمہ ہے یعنی حرام ہے، کیوں بلا کے انہوں نے بقاعدہ ہوتے دعوت انتظام ہے، تو دعوت اس کو نہیں آکھیا جاتا، بلکہ یہ ہن تیسری چیز آ جاتی ہے صدقہ۔ تو دعوت کا تعلق ہے بلا کے کھلانا، ضیافت ہے کوئی بھی آ گیا روٹی دے دیو، اور تیسری چیز ہے صدقہ۔ صدقہ جڑا ہے اسے اعلان نہیں ہوتا، وہ اگر تساں میت کی طرفوں جو تہاڈی حسب توفیق پکایا ہے وہ جیڑا بھی تہاڈے کول آ گیا تسی انہوں کھلاؤ، نیت صدقے دی ہو، ثواب دعوت وچ بھی ملے گا، ضیافت وچ بھی ملے گا، صدقے وچ بھی ملے گا، لیکن صدقے دی نیت یہ ہو سی کہ جو کچھ اگر پکایا ہے یہ میت کی طرفوں صدقہ ہے، پھر اس کو وہ صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو ساڈے تو ماحول معاشرے ہی زیادہ یہ چیز تخصیص پتہ ہی نہیں ہے انہاں چیزاں دا کہ ایسا مطلب ہے قرضہ چاہ کے بھی یہ کام غریب لوگوں نے کر لینا ہے اور اپنے آپ تے بوجھ ہی بڑھا لینا ہے۔
تو صدقہ جڑا ہے، صدقہ پھر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک صدقہ نفلی ہوتا ہے، ایک صدقہ واجبی ہوتا ہے۔ واجبی صدقہ وہ ہوتا ہے جڑا بندہ کوئی اپنے آپ تے لازم کر لے، وہ دے دینا واجب ہو جاوے گا۔ صدقہ واجبی جنہوں عرف دے اندر، معاشرے دے اندر آدھے میں منت منی، میں منت منی ہے، تو یہ معاشرے دے اندر ایک چیز شریعت تیرے تے لازم نہیں کیتی، تو اپنے آپ تے لازم آپے کر لیے تو ہنو تیرے تے ادا کرنی لازم ہو جائے گا۔ لیکن وہی منت وہی ہوئے جیڑی شریعت نال ٹکراوے نے۔ ہوں مثال طور سے ساڈے مول معاشرے عام بیبیاں جڑیاں نے وہ منت سکھ لیندیاں کہ جی میں جانا ہے، جی داتا صاحب جانا ہے، میں فلاں آستانے شریف تے جانا ہے، میں فلاں جگہ دنوں راتہ جا کے کرنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ یہ منت شریعت ہے ہی نہیں۔ تو جدو ایک منت ہی شریعت ناجائز ہے، پھر وہ پورا کرنا تے اسی تے گویا گناہ دی تکمیل کر رہے ہیں بجائے نیکی حاصل کرن دے۔ تو یہ ہوں صدقہ دو طرح کا، واجبی اور نفلی۔ واجبی صدقہ وہ ہے کہ ایک بندہ منت من لینا ہے، مولا میرے بیٹے بیمار ہو گئے، انہوں شفا عطا فرما، میں 2 روزے رکھاں گا، میں 2 نفل پڑھاں گا، یا مولا ہے مصیبت آئی ہے میرے گھر، تیری طرف کوئی آئی ہے، تم ہی اس کو کٹنا ہے، میں نے اس مصیبت کو نجات عطا کر، میں 2 نفل پڑھاں گا۔ ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات انہوں دے دیتی، ہوں وہ 2 نفل اس نے پڑھنے واجب ہو گئے کیونکہ اس نے خود و منت منی اپنے اتنے لازم کیتا ہے۔ تو یہ صدقہ واجبی۔ دوسرا صدقہ نفلی ہے۔ نفلی صدقہ وہ ہے کہ اس کوئی بھی کھا سکتا ہے، اس کوئی تخصیص نہیں ہے امیر غریب دی، لیکن ترجیح زیادہ غربان اس بھی دیتی جائے۔ تو یہ صدقے دے وچ یعنی پہلے نیت ہوتی ہے میت کی طرف صدقے دی، اور دعوت جیڑی ہوتی ہے اتھے نیت ہوتی ہے مہمان نو بلا کے کھلانا، اتھے بلا کے کھلاون دی نیت ہے، اور صدقے دے وچ جیڑی ہے وہ بندے دی مطلق یہ نیت ہے کہ جیڑا بھی آوے گا رب دی تے رب دی راہ تے میت دی طرف ہوئے صدقہ ہے، لہذا جیڑا بھی آوے اس کو دے دیتا جائے۔ تو یہ ضیافت اور صدقہ اور دعوت۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام والدہ دے کہنے تھے ضیافت تیار کی تھی، تیار کر کے باپ کی خدمت پیش کی تھی، تو آپ نے فرمایا بیٹا یہ کھانا کنے لے آتا ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا بیٹا یہ کھانا کنے لے آتا ہے؟ آپ نے عرض کی تھی ابا جو تواڈے بیٹے نے لے آتا ہے، تواڈے بیٹے نے۔ آپ کی توجہ جڑی زیادہ تھی نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والے تھی، اور والدہ دی جڑی توجہ زیادہ تھی، یعنی آپ فرمایا کہ جیڑا بیٹا مینو پہلے ضیافت کھلاوے گا میں اپنے تو بعد وہ حق برکت دی دعا کراں گا، اور برکت مانا نبوت، میں اندر حق نبوت دی دعا کراں گا۔ تو باپ دی طلب سی کہ حضرت عیسیٰ دعا میں کراں، اور والدہ دی تمنا یہ تھی کہ میں اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ دعا کرواواں، لہذا والدہ نے پہلے تمام کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ بیٹا اپنے باپ نے تسی یہ ضیافت کھلاؤ۔ تو آ گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کھانا تیار کر کے بارگاہ پیش کیتا، آپ نے کھانا تناول فرمایا حضرت اسحاق علیہ السلام نے۔ تو پوچھا بیٹا میں نے کھانا کہیں کھلایا؟ عرض کی تھی حضور تواڈے بیٹے نے کھلایا۔ تو آپ نے دعا فرمائی یا مولا جس بیٹے میں نے دعوت ضیافت کھلائی ہے میں اپنے بعد اس دے وچ برکت اور نبوت دی دعا کرنا ہاں۔ ہوں دعا نبوت دی آپ تو بعد جڑی ہے تھی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام دے حق چو، حضرت یعقوب علیہ السلام دے حق چو دعا ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ہی حضرت عیسیٰ بھی آ گئے، شکار لیا کے کھانا پیدا تیار کر کے بارگاہ چ آ گئے۔ تو انہیں پیش کیتا، آپ فرمایا بیٹا میں اگے کھانا تے کھا چکیا، تسی اگے کھانا نہیں لیا؟ ابا حضور میں ہن پہنچیا۔ فرمایا بیٹا کھانا تے میں کھا چکیا، تیرے بھائی یعقوب آئے نے کھانا انہیں پیش کیتا، کھانا میں کھا چکیا۔ عرض کی تھی ابا حضور تے پھر دعا وہ کندے حق؟ اس منظر نو وہ ایک شاعر نے شعر اج بیان کیتا ہے، وہ دعا جڑی حضرت یعقوب علیہ السلام و رب دی تقدیر نو اس انداز وچ بیان فرمایا کہ مقدر میں کچھ دخل میرا نہیں، مقدر میں کچھ دخل میرا نہیں،
کہ یعقوب پر وہ دعا ہو گئی. بھئی میں تو چاہتا ہاں پر ہوتے رب دا تقدیر غالب ہے، مقدر میں کچھ دخل میرا نہیں کہ یعقوب پر وہ دعا ہو گئی. رضا تو میرے دل کی تھی تجھ پہ یار، پر اس پر خدا کی رضا ہو گئی. کون کرے اس کا دروازہ بند جسے رحمت حق رہنما ہو گئی. گیا اس کے دربار میں جو بھی سقیم نہ بیمار، گیا اس کے دربار میں جو بھی سقیم، سبھی لا دوا کی دوا ہو گئی. پڑھے گا ایک دن افسوس و غم کہ جب زندگی بے وفا ہو گئی. نہ کر غم گناہوں میں کٹی جو عمر، جب کہ پیروی مصطفیٰ ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جدوں حضرت عیسی نو پتہ چل گیا بھی وہ دعا تے حضرت یعقوب علیہ السلام دے حق کے جا گئی، آپ دے دل وچ ایک خیال پیدا ہو گیا کہ میں اپنے بھائی نال نہ ہون ایک وہ حسد والی بیماری جیڑا میں پہلا عرض کر رہا نا کہ اج جیڑا آپاں اس واقعے تو سبق سیکھنا ہے، وہ یہ ہن بھائی دا بھائی دے درمیان حسد آ گیا. اور ایک فطری عمل ہے کہ باپ دا ساری اولاد دے وچوں کوئی نہ کوئی ایسی اولاد ہوتی ہے جس لے رغبت زیادہ ہوتی. ایک فطری ہے، اللہ تعالیٰ دا امر ہے فطری. جس طرح کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عرض کی تھی، یا مولا میں اپنی تمام بیویاں دے درمیان عدل و انصاف کرنا ہاں، انہوں دے حقوق ادا کرنا ہاں، لیکن میرا مواخذہ نہ فرما، میری دل والی طلب حضرت عائشہ پاک اللہ دے اندر. تو ایک فطری عمل ہے. تو دونوں بھائیاں دے درمیان جدوں کو شکر رنجی اور غصے دا اظہار ہویا تو دھمکی دیتی حضرت عیسی نے اپنے بھائی حضرت یعقوب نو کہ میں تینوں قتل کر دینا، حصہ میرا لے تو گیا. یہ ہن ساڈے نسلاں دا نسل ہی سلسلہ چلدا آ رہا ہے. تو والدہ نے جدوں سنی اپنے بڑے بیٹے دی گل، وہ فکر مند ہو گئیاں. انہوں نے اپنے بیٹے حضرت یعقوب نو فرمایا کہ بیٹا تسی ایتھوں نہ کچھ دن واسطے چلے جاؤ اپنے ماموں لابان کو. انہوں نے ماموں دا نام لابان ہاں جڑا حیران شہر دے اندر ہے سی اور اتوں دا حاکم ہے سی. تو جدوں یہ سلسلہ شروع ہویا دونوں بھائیاں دے مابین، ہن اساں غور کریے بھی حسد جڑا ہے نا، جتنی بھی کوئی پریشانی مصیبت انسان نو آمدی ہے نا، اللہ تعالیٰ دی رضا دی خاطر انہوں برداشت کرتا ہے، اس سے صبر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اس کو اجر عطا فرماتا. لیکن واحد مرض حسد ہے کہ یہ دے بدلے کچھ نہیں مل گا سوا جہنم دے. اور جو کچھ نیکیاں کیتیاں ہیں وہ لکڑی دی آگ طرح سڑ کے تباہ ہو جاتی ہے، لکڑ کھا آگ لکڑ نو کھا جاتی ہے نا، ایویں یہ حسد جڑا ہے یہ بندے دیاں نیکیاں نو ساڑ کے رکھ دے. ہن یہ حسد دی بیماری شروع ہوئی کتھوں ہے؟ پہلا حاسد جڑا بنیا ہے وہ پہلا حاسد آسمانہ سے جنت سے جو سلسلہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر کے دکھایا، واقعہ بیان کر کے ابلیس کا اور سیدنا آدم علیہ السلام دا. ہن ابلیس دے اندر آدم علیہ السلام سے فوقیت اور برتری جس چیز نے پیدا کیتی ہے ابلیس دے من وچ، وہ کیے حسد. بھی خلافت حق تا میرا ہاں، عبادت گزار میں زیادہ، چپے چپے تے میں عبادت کیتی ہے، میں معلم الملائکہ ہاں، میں معصوماں دا استاذ ہاں، میں جنت دا رہشی ہاں. پہلے آسمان تے اس کا نا ہو رہے، دوسرے تے ہو رہے، سارے دعوے دالے سارے القاب تا ہوں دے کول ہے. ہن ای حسد پیدا ہویا آدم علیہ السلام دے مقابلے چ، اور رب تعالیٰ دی بارگاہ وچ کہن لگا ابلیس بھئی اینو خلافت دینا چاہنا ہے مولا، اینو تو مٹی چو بنایا ہے تے مٹی تھلے بہ جاندی ہے، مینو آگی چو بنایا ہے تے میں اس تو بہتر ہاں. رب تعالیٰ دے انتخاب دے اتے جس چیز نے پہلے فتنے نو کھڑا کیتا ہے وہ یہ حسد والی بیماری ہے. وہ حسد ان پہ گیا. خیر اللہ تعالیٰ فرمایا نکل تو. خیر اس ایک قسم اٹھائی کہ میں ضرور تے آدم دی اولاد دے رستے چ بس میں انہاں نو سجیوں بھی بڑھساں
کھبیوں بھی ولداں اگوں بھی مگروں بھی او چارے کوٹا موت ملیاں بدل کر ہی رب دھائیاں یہ چارے راہ تا ابلیس مل ہے چارے رستے مل کے بہ گیا اولاد آدم علیہ السلام دے ہوں یہ چار رستے لوگ گمراہ کیویں کردا ہے ابلیس جڑا ہے یہ ہوں آج جس مرد کا معاشرہ اور اساں تساں سارے جس معاشرے جس چیز دی اصل اساں شکار ہے نا وہ اگر اساں غور کریے ہوں وہ سجیوں گمراہ کردا ہے چارے اس دے رستے جڑے نے بیٹھے ہیں جاؤ راہ دے اتے یہ صورت آراف وچ اللہ تعالیٰ نے ذکر بیان فرمایا ہے سجیوں گمراہ کرسی کھبیوں اگوں مگروں ہوں گمراہ کرن دا مقصد کی ہے اس حوالے نال وہ یہ آخدا ہے ابلیس اگوں کیویں گمراہ کرے گا اگا ہوں کیڑی شے آمنی ہے اگوں آمن والی شے کیڑی ہے آخرت آن والی ہے نا وہ قبر حشر موت آخرت آن والی ہے نا آپاں دا مستقبل سمجھی کھڑیا نا دنیا نو تے مستقبل ہوندا ہے آمن والا وقت تو قبر آنی ہے موت آنی ہے حشر آنا ہے قیامت آنی ہے جنت آنی ہے دوزخ آنی ہے یہ ساریاں چیزاں مستقبل ہے ہوں اگو کیویں گمراہ کردا ہے آخرت تلو خیال ہٹائندا ہے بلائندا ہے آخرت تلے ایمان کمزور کردا ہے اور اس گل نو قرآن پاک سورۃ مومنون 18ویں سپارے چ بیان فرمایا ہے قرآن فرماندا ہے ہی ہادا لیما توعدون یعنی ابلیس آندا ہے وہ کتنی دور ہے ابھی بہت دور ہے یعنی آخرت ہے یہ بڑی دور ہے لہذا ایویں مولوی ڈرائی رکھ دے آخرت ہونی ہے تو یہ ہونا ہے ایویں مولویاں دیاں گلاں ہیں لکھاں گزر گئے کئی آئے کئی گئے نہ کوئی اگو آیا نہ کسی دسیا کوئی آخرت نہیں ہے آخرت کوئی نہیں ہے یہ ڈنگ مار کے ابلیس جیڑا ہے آخرت تو ایمان ختم کر دیندا ہے مگرو کیویں گمراہ کردا ہے دنیا پیچھے جتنی گزری ہے ساڈے پیچھے ہے ہن اس دنیا نو مگرو سجا کے پیش کردا ہے زین لہم الشیطان اللہ تعالیٰ فرماندا ہے شیطان انہاں دے اعمال انہاں دے سامنے سجا کے پیش کر دیتے اور اس دے اوتے ہی ہو کے رہ گئے تو مگرو اس طرح ڈانگ ماردا ہے کہ دنیا اللہ راغب رکھدا ہے ون پونیاں شہیں وکھا کے ون پونیاں چیزاں ایجاد کرا کے قوم نو انہاں کھڈاونیاں تے گم کر دیندا ہے اور جویں ماں گھر دا کام کرنا ہوئے نا کہ وہ بچے نو کھڈاونا دیندی چاہے بچہ کھڈاونے دے ہلے لگ جاتا ہے ماں اپنا کام نبیڑ لیندی ہے ہن وہ کھڈاونے جڑے نے بنوا کے سانو دتے چالے یہ کھڈاونے ساڈے کول آ گئے نے اور انہاں کھڈاونیاں چ دے رات اساں گم ہے اور آخرت نو اساں نظر انداز کر کے یہ دنیا دے کھڈاونیاں دے اوتے اساں رہ گئے ہاں مگرو انج ایمان ختم کردا ہے ہن آ گیا کھبے پاسوں ہن فضل ربی نال اگر بندہ فضل ربی نال اس نے اس حملے تو بچ گیا کہ آخرت تے یقین پورا رکھدا ہے بھاویں بد عملی ہے لیکن یقین ایمان ہوندا آخرت تے پورا ہے اور دنیا بھی وہ اپنی ضرورت تک رکھدا ہے اس تو زیادہ پاؤں نہیں پھیلاندا ہے دنیا نو صرف اپنے روزگار تک رکھدا ہے رزق حلال دی کوشش کردا ہے تو شیطان دے دوئے حملیاں تو بچ گئے ہن تیسرا حملہ ہے انہاں کھبے پاسوں ایدے ہن اگر آخرت بھی یقین پورا ہے دنیا بھی اپنی ضرورت تک ہے ہن انہوں وہ برائی تے لاوے گا چوری تے لاوے گا ڈکیٹی تے لاوے گا گناہاں تے لاوے گا ادھروں بھی جیڑا فضل ربی نال بچ گیا ہن اوندا سب تو بڑا حربہ ہے سجے پاسے او کی ہے او ہن وسوسہ دل سٹے گا بھئی آخرت نو نہیں مننا دنیا بھی کوئی لالچ نہیں رکھدا تے گناہاں تو نہیں بچدا ہے تے یار بڑا پرہیزگار ہے تے بڑا جانا والا یہ بڑا عالم بن گیا ہے یہ بڑا عالم بن گیا ہے لوگ یہ بڑی گاہ کھندے نے لوگ یہ نام دے بڑے نعرے ماردے نے یہ وہ لعنت ہے جڑی پیڑے تریاں تو زیادہ کارگر ہوندی ثابت ہوتی ہے ایتھے ہی آ کے پھر علماء حق دے مدے مقابل جہلا دے دلان دے وچ حسد دا بیج بو دیندا ہے اور سورج پھینک دیندا ہے حسد والی کہ ہن حق والے بھاویں جتنی سچی گل کرے تو سر نہیں جھکانا تو ای اون دے ہر پین سارے ابلیس دے او حسد دا شکار ہویا پہلا اللہ تعالی
جنت وچوں کڈ چھڈیا حسد دا شکار ہویا پہلے جنت وچ تے جنتوں نکل گیا تکبر اور حسد انہوں جنت وچوں کڈ لیا تے یاد یہی چیزاں معاشرے دے اندر کٹ کٹ کے بھریاں ہوئیاں ہوئیں تے پھر جنت والا راہ تا یہ نہیں ہے جڑا راہ رب تعالیٰ دسیا ہے ہن یہ پہلا وہ حاسد بنیا ابلیس اگاں آ کے دھرتی دے اتے دوسرا پھر فتنہ جڑا اسے حسد دے حوالے نال کھڑا کیتا او دو بھائیاں دے درمیان پھر حسد دا بیج انہیں بو دیتا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دے دو میں بیٹے حضرت حبیل اور قبیل اور حبیل واقعہ تے عموماً بیان کیتا جاندہ نا بھی کہ عورت دے پیچھے اصل جیڑا اس کا پس منظر ہے وہ ہے حسد اس کی بنیاد کیوں کہ دوواں بیٹیاں نو آدم علیہ السلام نے فرمایا بھئی تسی اپنی اپنی قربانی پیش کرو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ قربانی پیش کرو ہن دوواں بھائیاں قربانی پیش کیتی اس دور دا یہ اصول روٹین ہے کہ جن دی قربانی قبول ہو جاتی ہے نا وہ آگ آمنا اس قربانی نو جڑی چیز انہیں رکھی ہوتی ہے اس نو آگ نے جلا دینا یہ قربانی قبول ہونے دی نشانی ہے تو دوواں بھائیاں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی تھی جیڑا ہے سی نا حبیل اس دی قربانی نو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے حبیل دی قربانی نو آگ آئی اس قربانی نو جلا گئی قبول ہو گئی این دی جیڑی چیز اس قربانی پیش کیتی ہے یہ آگے انہوں سن گیا ہے کوئی نو میں پائی رہی این دے دل جا گیا بھی تیری قبول ہو گئی ہے تے میری نہیں ہوئی ہن ای بنیاد بنی دھرتی دے اتے بھائی بھائی دے قتل دا سبب بندا پیا ہے اور وہ سبب کی بندا پیا ہے وہ حسد سبب پیا بندا ہے بھئی این دی قبول ہوئی ہے تے میری کیوں نہیں ہوئی تو بھائی حبیل نے آکھیا بھائی میرے نال کادا لڑنا غصہ کرنا یہ تو رب دی مرضی ہے وہ پرہیزگاراں کو قبول کردا ہے پر اس تے نصیحت اثر نہ کیتا اس نے اگو کی آکھیا قالا لا اقتلنک قرآن فرماندا ہے سورۃ مائدہ دے اندر آیت نمبر 27 قبیل دی گل آکھن لگا بھرانو میں ضرور تینوں قتل کر دیا تو قتل دے اتے امادہ جس چیز نے کیتا ہے وہ بھائی دے مقابلے حسد والی بیماری آئی ہے تے بھائی دا قاتل بن گیا اتھوں یہ سلسلہ آگے چل دیا پھر یہی سلسلہ آگا ہر دور دے اندر رہا کتے تھوڑا کتے زیادہ کتے تھوڑا کتے زیادہ کیونکہ جیڑی اصل رب تعالیٰ بنیاد اس کائنات دی رکھی ہے وہ خیر و شر ہے وہ خیر و شر ہے شر نو بھی اس نے تخلیق کیتا ہے اور خیر نو بھی اس نے تخلیق کیتا ہے خیر و شر دونے رستے اس نے تخلیق کر کے ادھروں عقل دے چھڑی سو تینوں اور ادھر شریعت اتار چھڑی سو ہن جیڑا تیرا کام اس دھرتی دے اندر رب رسول دی اتباع اور مرضی دے مطابق ہوئے گا وہ خیر ہوئے گا اور جیڑا اس تو ہٹ کے ہوئے گا وہ شر ہوئے گا بندہ اپنی عقل نال کام نفع نقصان سوچدا ہے اپنی عقل نال ہن اسے جو نفع نقصان خود اپنی عقل نال سوچدا ہے وہ نقصان ہی نقصان ہے ایک ہے شریعت دے توسط اور وسیلے نال وہ نفع نقصان سوچدا ہے اس دے وچ اگر نقصان بھی اس دا ہو گیا جے اللہ تعالیٰ اس دا انہوں اجر عطا فرماندا ہے کیونکہ اس نے رب دی رضا دے اتے خاموشی اور رضا دا اظہار کیتا ہے تو جیڑا کام بھی اساں کران گے مومن سب تو پہلے شرع نو ویکھدا ہے کہ شرع دا دے بارے کی حکم ہن ایمان نال دسو تساں اساں جنہاں نو بڑا سمجھنے عقل مند اج دے اس دور دے اندر کنہاں نو عقل مند اپا بڑا سمجھنے سچی دسے پڑھے لکھے انہاں تو مڑ بڑے عقل مند جنہاں ہر شے بڑا چھڈی اساں سی زیادہ مڑ اپا انہاں نو بڑا عقل مند سمجھنے ہن قرآن فرماندا ہے قیامت والے دن جدو جہنم میں کافر سارے جان گے نا اوتھے اپنی زبانی اقرار کرن گے سورت ملک دے اندر اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ گل بیان کافران دی بیان فرمائی ہے لا کننا نسمع و ناقلو وہ نہ کھڑا ہے رب شاہیاں
اساں نہ سنیا نہ ساڈے کول عقل آئی، اگر اسی عقل نال غور کردے حق مان لیندے تے اج جہنم وچ اسی نہ جائیں۔ قرآن پاک انہاں نوں فرماتا ہے ہم لا یعقلون، وہ عقل والے نہیں، ہم لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے۔ قرآن نے فرماتا ہے کہ ہن مومن جڑا ہے وہ اپنا ہر فیصلہ شریعت تو پوچھ کے چلتا ہے کہ شریعت دا حکم اس بارے کی ہے، تو یہ خیر اور شر ہر دور چلانا ہے۔ تو جدوں حضرت عیسی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے درمیان یہ سلسلہ جاری ہویا تو والدہ نے فرمایا بیٹا یعقوب تو ایران ملک جگہ ہے اتھے چلا جا اپنے مامے کو اور اتھے جا کے کچھ دیر رہو، جدو تیرے بھائی دا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا رب دا جدو امر ہویا ادو تو واپس آ جا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سلسلہ والدہ تو اور والد تو اجازت لے کے تشریف لے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام رستہ اختیار فرمایا، ایران ملک یا جگہ صوبہ جو بھی اس دور دا ہا۔ آپ دا ماموں جڑا لبان ہے سی وہ مشرک ہے سی اس وقت بھی، یعنی بت پرستی دا سلسلہ ہے سی، اور اتھے ایک بہت بڑا انہاں دا سلسلہ یعنی گمراہی دا بنیا ہویا سی۔ رب تعالیٰ دیاں حکمتاں تو قربان جائیے کہ انہاں گمراہیاں دے مراکز دے اندر اپنے چنے ہوئے بندیاں نوں پہنچاون دے اسباب اس کی میں بڑھ اصل اسباب کی ہیں کہ قوم نوں گمراہی چوں کڈنا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جا رہے ہیں، رستے دے اندر ایک جگہ تے شام ہو گئی، آرام واسطے لیٹ کے پتھر اپنے سر تھلے رکھ لیا تے سو گئے۔ پتھر سر تھلے رکھے، اپن دے پتھر مطلب چنگے نہیں نہ لگتے، اونج راہ پائے ہو رہا اونج آپ ہر شاید پتھر والی چاہنے ہیں، یہ ہے نا، اونج ہر شاید پتھر والی چاہنے ہیں، پر راہ پتھر پائے ہوئے۔ یہ ہن پتھر تے آپ کتنے عاشق ہیں اس پتھر دے اتے۔ ویکھو نا بھائیو تساں غور کرو، بندہ لاکھ روپیہ لا چھڑدا ہے لٹرین، لاکھ روپیہ پتھر بڑا قیمتی لا چھڑدا ہے لٹرین تے، ایویں ہے نا۔ ہن ایک بندہ قضائے حاجت واسطے گیا، اوتھے کتنا چیر باسی زیادہ تو یہ مطلب ہے وہ اوتھے باہ کے زیارت کرن لگ پوے پتھراں دی۔ کدے سنیا نہیں بھئی فلانا لٹرین وچ گیا تے پتھر دی زیارت کر رہا، اندازہ کر لو یعنی ساری عقل کتنے پہنچی ہوئی ہے مول معاشرے تو عرض کرن دا مقصد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تارک دنیا سن، یعنی دنیا نال آپ دا کوئی تعلق نہیں سی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا آپ نے سب کچھ اپنا گھر تک نہیں بڑھایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھر تک نہیں بڑھایا۔ ایک دن جنگل دے وچ آپ آرام فرما رہے تھے، میں تھلے سار دے اٹ پئی آئی اٹ، تو ابلیس آ گیا، اور ابلیس نبیاں دے مقابلے ہر دور چ رہا ہے۔ تو ابلیس نے آخیا عیسیٰ ہر شاہ جو چھڑ دیتی تو اٹ بھی نہ میری ہے، اٹ بھی نہ میری ہے، دنیا آ گئی ہے۔ آپ فرمایا الا مردودہ دفع کرے نبی لائے جا۔ خیر آپ کا ایک ساتھی نال چلیا، سفر تے میں جا رہے جا آواز و نصیحت واسطے سفر فرمانا، تے آپ چلتے جا رہے نال جڑا ساتھی آ وہ بھی دنیا دا عاشق ہا۔ اگے ویکھیا اگے واقعہ میں بارہ سنایا مناسبت نال عرض پہ کرنا۔ اگے ہن چار اٹاں سونے دیاں آ گئیاں، سونے دیاں چار اٹاں، تے آپ جدوں چلے ساتھی جڑا نال آ روٹیاں سن ترائے بھی جتھے بھوک لگی کھا لیساں، وہ ہن اگے اٹاں آ گئیاں ترائے، اوندا ہن بڑا دل للچایا، رستے بیٹھے تے کھانا کھاون لگے تے روٹی وچ ایک کھائی نہ دو روٹیاں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا تری روٹی کدے؟ اس آ گیا اللہ دے نبی مینوں کوئی نہیں پتا، قسمیاں گل ہے مینوں تری روٹی دا پتہ ہی نہیں، کھادی تو آپ ہی پڑ۔ خیر چلے تو اٹا کو تین آ گئیاں، تو آگا اللہ دے نبی اے آپاں وانڈ نہ لئیے اٹا؟ آپ فرمایا وانڈ لئیے، ایک اٹ آپ نے انہوں دیتی ہے کہ اپنے کول رکھی، انہوں نے بے جڑی تری اٹ یہ امید دو آدھ نہ کر لئیے۔ آپ فرمایا بھی تری اٹو دیے جائے تری روٹی کھاتی ہے، وہ سرس کیتے اللہ دے نبی ہوتا میں کھاتی ہے۔ آپ فرمایا الہ بد وقت آئے تین اٹا لائے گا سونے دیاں اٹا،
وہ تین اٹھا لائے کے بڑا خوشی خوشی جا رہا، اگوں مڑ جڑے اٹھاں دے تلاشے کھان وہ بھی آ گئے لٹیرے ڈاکو راسن، انہوں نے انہوں قتل چا کیتا، ترا اٹھا انہوں ترے آپ رکھ لی، انہوں کہا بھی اج اپنی دیہڑی چنگی لگتی ہوں آپ زندگی بھارے مکدیاں نہیں، حالانکہ بھی جھوٹھی گل ہے بھی جتنا بھی خزانہ ہے آخر مکدا تو ہے وہ، لیکن وہ اتنے انے ہو گئے اس دنیا دے نشے دے اندر، انہاں کہا بھی چلو کافی سودا مل گیا ہے، آخر لگیا بھی پہلو کھانا کھا لے، مڑ جدو خزانہ ہاتھ لگے نا مڑ اس نفس آندا بھی آج مرضی دا کھا لے، انہاں مڑ ایک نو آکھا بھی جا میں نے فلانی فلانی شاہ لایا، ڈش فلانی فلانی لایا، وہ لایا آندا سارا کچھ، وہ ہوں جیسے لمن گیا دے آندا ہوں شیطان کو نال رنگ خون طرح دوڑتا ہے، اس تو آخیا بھی یہ کر اتنے ہی تو ہی قابو کر رہا، اس کھانے زہر چا ملایا، اتنے آئٹم کا مالک میں بن جا سا، ادھے آیا تے اگلے دو میں سلاح بڑھائی بیٹھے بھی یہ تریا حصہ یہ کیا بڑا ہونا ہے، آمدے نو اگاں ٹوریے تے تری بھی آپ رکھیے ڈش مرخان، وہ خیر آیا تو نہ انہوں مار چھڑیا، کھانا کھاتا زہر نہ وہ مر گئے، اٹھاں ترئی اٹھائیں دیاں اٹھائیں رہ گئیاں، یہ ہے اس دنیا کی حقیقت۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام پتھر سر تھلے نا رکھ کے سو گئے، خواب ایک ویکھدے پہلے خواب، آسمان تو سیڑھی ہے، اس سیڑھی دے اوتے فرشتے قطار در قطار اتر رہے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے رستے خواب ویکھا، اور جدو بیدار ہوئے خواب دے وچ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نال، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یعقوب میں تینوں چن لیا ہے اور تیری اولاد اور نسل اور خاندان اس میں برکت دیا گا۔ یہ آپ نے جدو خواب ویکھی، اور یہ گل ہمیشہ ذہن چ رکھو کہ جڑا نبی دا خواب ہوتا ہے نا یہ وہی ہوتا ہے، ہاں نبی اساں تو سمجھنے ہیں نا نبی سو جاتا ہے، نبی سوندا نہیں، نبی دا دل جاگدا ہوتا ہے، اکھاں باویں سو جاندیاں ہون لیکن دل نہیں سوندا، تاں کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وضو کدے ٹوٹیا نہیں ہے، وضو فرمایا ہے تے صرف امت نو دسن واسطے تعلیم واسطے فرمایا ہے، ورنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کدے وضو مبارک نہیں ٹوٹیا، اگر کوئی ایسا واقعہ ہویا بھی تے امت دی تعلیم واسطے پہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب ویکھی، اللہ تعالیٰ اس کو بشارت فرمائی، آپ اٹھے خواب تو بیدار ہوئے تو ویکھیا بڑے خوش ہوئے اور دعا منگی کہ یا مولا میں اگر خیر و وفیت نال واپس آ گیا تو اس جگہ تے میں تیرا گھر بڑھائی سا، اس جگہ دے حضرت یعقوب علیہ السلام نے نشان چلایا، اگے پھر چلدے چلدے ایران پہنچ گیا اپنے ماموں کو، آپ دے ماموں دیاں سن دو بیٹیاں، بڑی بیٹی دا نام ہے لیا اور دوسری چھوٹی بیٹی دا نام ہے رحیل۔ ہوں یہ دو بیٹیاں سن حضرت یعقوب علیہ السلام نو والدہ نے بھی فرمایا کہ اپنے مامے اللہ تو رشتہ کر لویں، مامے نے رشتہ کر دیتا، لابان مامے نے بڑی بیٹی دے نال حضرت لیا دیتا، اور حق مار اس دور دے مطابق 7 سال یعنی ریوڑ نو چرانا، حضرت لبان پھر بعد مسلمان ہو گیا ماموں جڑا، اس نے پھر یعنی غلہ جو اس کا ہے سی اس دے وچ 7 سال آپ نے ریوڑ چرایا، بکریاں چرائیاں، آپ نے عرض کی تھی ماموں میں تے تہاڈی چھوٹی بیٹی نال رشتے دا عرض کیتا، تو مامے آکھیا بھی بیٹا گل یہ ہے ساڈے رسم و رواج دے اندر جدوں تک وڈی بیٹی دا نکاح پہلے نہ ہوئے چھوٹی دا نکاح جائز نہیں، تو یہ اس دور دی شریعت دا اصول ہاں، آج ہوں اس دلیل نو لے کے اگر کوئی یہ گل بڑھا کے بہ جاوے تے جہالت شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر فضیلت اور فضائل یا سیرت دے بعد پہلو جڑے شریعت محمدی نال ٹکراندے نہیں وہ تے دلیل ہے، لیکن جڑے شریعت محمدیہ نال اگر ایسے احکام ٹکراون تے وہ شریعت محمدی چ انہاں دا کوئی حجت نہیں، وہ منسوخ ہو گئے۔ تو وہ دونوں خیر کچھ دنوں بعد پھر آپ نے دوسری بیٹی دا بھی نکاح کر دیتا حضرت رحیل دا، انہاں دونوں بیٹیاں نو انہاں دے باپ نے لابان نے ایک لونڈی بھی دیتی، اور جیڑی لونڈی سی نا حضرت لیا دے اون دا نام سی زلفا، اور دوسری جڑی لونڈی سی حضرت رحیل دی اس دا نام سی بلہا۔ اللہ تعالیٰ دی شان
کہ حضرت لیہ دے وچوں جیڑی اولاد پیدا ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام دی، وہ سب کو پہلے جڑا بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام دے گھر پیدا ہویا ہے حضرت لیہ دے بطن پاک چو، اس دا نام ہے روبیل۔ کی نام؟ روبیل۔ کی نام؟ روبیل۔ یار اللہ دے پیاریاں دے نام تا آخلے کریے تو انجا اپنی زبانہ مٹھیاں پیاریاں دے نام سانو اوکھے لگدے نے تے جڑے انگارے ہیں انہاں دے نام سانو بھولدے ہی نہیں ہیں۔ لکھا نا فلمی ستار، فلمی ستارے، فلمی ستارے، یہ فلماں دے شروع چ لکھے بسم اللہ شریف بھی اگلے ہوتے لکھ لیندے وچوں۔ پنجابی فلماں جڑیاں بڑی چلیاں ہوئیاں وہ پہلے آیت بھی لکھ دے، مڑ بسم اللہ شریف بھی لکھ دے، مڑ اگوں آ جاندے فلمی ستارے۔ فلمی ستارے یعنی ہین کنجر تے بن کی گئے ستارے۔ انہوں کتھے عملہ کیتا ہے؟ حدیث پاک دے ہوتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصحابی کل نجوم، میرے سب صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ بابے آئیے ہیں مقتدائی تو محتدائی تم، میرے سب صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی اتباع کرو گے وہ ہدایت تک لے جائیں گے۔ تو نجوم جیڑے ستارے نو آکھیا جاندہ ہے، نجم ستارے نو آکھیا جاندہ ہے، نجم دی جمع نجوم ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ پاک نو ستارے چمک دے فرمایا ہے اور انہاں بنا لیا فلمی ستارے۔ تاں کر کے آج قوم دی نوجوان نسل میں کہنا سارے ماشاءاللہ ہیرے بیٹھے ہیں، یہ نج مدرس سارے ماشاءاللہ عاشق ہوئے طالب ہوئے دین دے نوجوانوں کے سامنے بیٹھے ماشاءاللہ کتنے پیارے تے راج دلارے نے انہوں یعنی پیارے نبیاں دے سونے نبی پاک دے صحابہ پاک دے نام یاد کوئی نہیں، کیونکہ ایسا سکھنا ہوئے تو یاد ہوئے، جدو یہ سکھنا ہی نہیں تو پھر یاد کا ہے۔ تو خیر پہلے بیٹے دا نام ہے روبیل، روبیل، دوسرے بیٹے دا نام ہے شمعون۔ حضرت لیہ پاک نے بطن پاک جو یعنی یہ 7 صاحبزادے جڑے نے یہ حضرت لیہ دے وچوں اور 2 بیٹے جڑے نے یہ باندی دے وچوں جاد اور اشیر، جاد اور اشیر، زبولون، روبیل، شمعون اور لاوی یہودا۔ ہن شاعر جڑے نا شاعر ڈھولیاں آڑے وہ تا شیر یہودا نو بڑا پوتر بنائیں نا بے شیر یہودا بڑا بڑا ہا تی بڑا زیادتی کردہ ہا، یہ شاعر یاد ہے ڈھولیاں آڑے۔ لیکن یہ گل پوری ہے جو مورخین نے تفسیر اور تاریخ دے اندر لکھیا ہے خیر خواہ جڑا ہا وہ اصل یہودا ہا، خیر خواہ اصل یہودا ہا۔ فلم انڈسٹری آیا انہوں نے لاوی نو خیر خواہ بنایا ہوا ہے، لاوی جڑا انہوں خیر خواہ بنایا ہے۔ فلم انڈسٹری بھی خیر نہ تبلیغ کر رہی ہے نا، یہ قوم تک دین پہنچا رہی ہے فلم انڈسٹری، یعنی ایک فیکٹری ہے، فیکٹری پردے بنتے اور پردے کا جیڑا سائز ہونا سچا ہونا پردہ اوہ ہی بننا، قصور تھا سچے دا بھی سچے جو کچھ آنا سچے تو وہی بنانا۔ ہن مواد جیڑا تھا سچے چھٹنا ہے، رولا تے سچے مواد دا ہے، تو جدوں ساڈی سوچ فکر والا سچا ہے اور سچا جنوں آپاں نے ایتھوں کڈھن والا وہ سچا جیڑا ہے اس سچے جیڑی شے جانی ہے بننی تو وہی ہے۔ تو فلم انڈسٹری نے اور نال مولویاں فتوے بھی دیتے ہوئے، مولویاں فتوے بھی دیتے ہوئے کہ جی اس فلم میں کیا حرج ہے، جی فلم میں کیا حرج ہے، تبلیغ ہے، تبلیغ ہے ہو رہی ہے بھائی۔ اچھا کتنے بندے اس تو سبق سیکھ کے کوئی مطلب حسد چھڑیا ہے، حسد معاشرے سے ودیا ہے یا چھڑیا ہے؟ تے گل تو ساری حسد والی جب کر دے پایا ہے۔ انہاں چیزاں اگر ہدایت ہوے ہاں تے رب تعالیٰ کدے نبیاں رسولاں نو نہ بھیجدا امت دی رہنمائی واسطے، اور ساڈا قبلہ ان پٹھا ہو گیا ہے کہ اساں انہاں چیزاں یعنی جو کوئی سمجھ رہے ہیں اس واسطے انہاں فلماں جڑیاں نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد جڑیاں دین دے نام تے ہن کوئی ایسا نبی نہیں بعد اللہ جن دے اوتے انہاں کنجرا فلماں نہیں بنایا، کوئی ایسا نبی نہیں جنہاں دے اوتے نعوذ باللہ انہاں فلماں نہ بنایا۔
اور معاشرہ دے رہا تو ڈٹیا بیٹھا کیوں اساں ہاں یہ مطلب سمجھنا نہ پئیے یار چون چسکا بڑا کھڑا ہے بھائی بھائی کیتا کوئے چھٹے یہ سارا واقعہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسرائیلی روایات دیتا ہے جو نہ بڑا چھڑے تو خیر عرض کرنے کا مقصد ہے یہ سارے بھائی لونڈیاں اچوں اور دو بیویاں اچوں دو لونڈیاں اچوں حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد پاک کل 12 بیٹے یہ پیدا ہوئے ہن لونڈی جڑی ہے لونڈی کون ہے لونڈی اس دور دے اندر دین اسلام دے اندر بھی لونڈیاں دا اصول رہا اور شریعت دا قانون اگر ہوئے شریعت دا قانون ہوئے اسلام پورا نافذ ہوئے اور ہر فیصلہ شریعت دے مطابق عدل دا ہوئے تو آج بھی قرآن فرمانا کہ لونڈیاں بنانا جائز ہے بشرطے کہ قانون اسلام دا ہو لیکن کئی مفسرین ایسے بھی ہیں جنہ جناب یہ لونڈی غلام بنانا انہیں لعنت لکھا ہے کہ نعوذ باللہ انہیں لعنت ختم ہو چکی یہ غلام رسول سیدی ورگے جڑے کراچی دا وڈا جناب وڈا کھڑپائن مولوی ہوئے بہرحال تو عرض کرن دا مقصد یہ ہے ہن لونڈی دے وچوں جڑی اولاد سی زلفا دے بطن پاک چو اور بلہا دے بطن پاک حضرت یوسف علیہ السلام جدوں پیدا ہوئے یہ سارے بھائی پہلے پیدا ہوئے یہ اولاد اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام عطا فرمائی اور اس اولاد دا پھر سلسلہ جڑا آگے وہ چلنا ہے واقعہ اپنا اصل ہون قصہ یوسف علیہ السلام یہ بنیادی تمیدی گل ہے ایسی کل پچھلے جمعے دے تھوڑا جہا تعارف ہے سورہ مبارکہ دا بیان کیتا گیا کہ سورہ نازل کیوں ہوئی اور پھر اس دا اسباب کی سی کیونکہ اس سورہ مبارکہ دے سیدنا یوسف علیہ السلام نال جو واقعات پیش آئے نے جو قرآن پاک اور اہل تفاسیر نے معتبر واقعات بیان کیتے ہیں انہاں سارے واقعات دی مماثلت جڑی ہے نا وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حالات اگے آنے سن تو جدوں یہودیاں دے کہنے دے اتے مشرکین مکہ نے آپ اسلام دی بارگاہ سے سوال کیتا کہ یوسف یعقوب نبی دی اولاد جڑی ہے وہ ملک مصر وچ کیویں پہنچی ہے ہن یہودیاں نو یہ پتا ہاں بھی ساڈے کول ہی صرف علم ہے آسمانی کتاباں ساڈے کو اسی وارث ہاں تے انہاں مکے والےاں نو پتا کوئی نہیں اگر یہ سچے نبی واقعہ ہون گے تے پورا قصہ تفصیل نال بیان کر دین گے اس پس منظر چونہ سوال کیتا تو اس پس منظر اللہ تعالیٰ پوری سورت یوسف یا کبار کی نازل فرما دیتی اور منو آن انہوں نے سنا دیتا اور جنہ دے مقدرہ جائے سی انہوں نے ہدایت مل گئی اور جڑے ازلی بدبخت ہے سن انہوں نے ایک ہوندہ ہے ہدایت تخلیق کرنا ہدایت خالق ہونا ایک ہوندہ ہے ہدایت دینا اس کئی لوگ فرق نہیں کرتے جڑے قرآن پاک کی بعد آیات پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں وہ آخری گل میں کر رہا ہدایت دے حوالے نال وہ ایک آیت پاک پڑھن گے انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء سورۃ قصص دی آیت پاک ہے 20 میں سے پارے جا کے یعنی جدو ابو طالب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیتا تو ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھیا اور یہ عرض کی تھی کہ میں اپنے دین عبد المطلب دے اتے ہاں تو اس پس منظر دے اندر اللہ تعالیٰ آیت پاک نازل فرمائی اور نازل فرما کی فرمائے محبوب ولیکن اللہ یہدی من یشاء انکا لا تہدی بے شک آپ ہدایت نہیں دیتے آپ ہدایت نہیں کرتے انکا لا تہدی من احببت جس سے آپ محبت کرے اسے ہدایت اللہ نہیں دیتا ہاں اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے انہی آیت پاک پڑھ کے لوگاں نفی کر دیتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتا واسطے چیز ہدایت ہے ہی کوئی نہ یہ واسطے چیز ہدایت ہوندی تھے چاچا اسلام قبول کر لیتا یہ بعض لوگاں دے اعتراضات اور خیالات ہیں فاسد تو انہی اتنے میں عرض کر کے گل ختم کر رہا آیت تا آیت جواب نہ قرآن پاک فرماندہ سورۃ ہود دے اندر وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ اے محبوب ہم نے آپ کو ہر قوم کے لیے ہادی بنا کر بھیجا ہے تو ہادی یوں ہوندہ ہے جڑا ہدایت والا خود بھی ہوئے اور اگے ہدایت دیوان والا بھی بڑا چھڑے جس طرح کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ پاک دے بارے دعا کی تھی اللہم اہدِ ہادیاں و مہدیان اے اللہ معاویہ نو مہدی بھی بڑھا دے ہادی بھی بڑھا ہادی ہدایت دیوان والا اور مہدی اگے ہدایت دیوان والا تا کر کے 12ویں امام محمد مہدی دا نام لقب جڑا مہدی ہے کیونکہ وہ ہدایت یافتہ ہون گے ہدایت دیوان والے ہون گے تو اس آیت دا علمی جواب آیت نال آیت ہے کہ تخلیق دا یعنی ہدایت دا خالق نہیں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم خالق نہیں ہے خالق ہر چیز دا اللہ تعالیٰ ہے اور آخری الزامی جواب ہے
لوگ آخ دینا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ ہدایت ہوندی تے ابو طالب کلمہ پڑھ لیندا، مگر تیرے جا کو بے وقوف اٹھی کھڑا تو یہ آخشی رب تعالیٰ دی قدرت تے چوندا واسطے چوندا تے ابلیس جناب سجدہ کر لیندا، ابلیس سجدہ کر لیندا، وہ ابلیس کو سجدہ کیتا نہیں کیتا؟ تو کوئی بے وقوف ہی آکھے بھئی اللہ تعالیٰ دے قدرت تے چوندا معاذ اللہ تے پھر ابلیس سجدہ کر لویا، تو سارے ہی آکھن گے رب دے حکم دے اتے ابلیس آدم دے اگے نہ جھکے تو رب تعالیٰ دی قدرت چ فرق نہیں آمدا، نبی دے کہنے تے چاچا کلمہ نہ پڑھے تو نبی دی ہدایت چ فرق نہیں آمدا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اسحاق نبی دی خوشخبری دیتی، حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت اسحاق وہ وصال فرما گئے، پھر بعد پھر یہ سلسلہ اگے بھائیاں دا اتھے آپ سارے آپ دی اولاد پیدا ہوئی، پھر انہوں دے بارے جو خواب اگے حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا اور ایک قصہ جی تو شروع ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ تے اس وارث کریں گے، تو کوشش سارے بھائی کو تھوڑا جا وقت نال کیتی کرو، اللہ تعالیٰ ان لفظاں تے اقبالی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لو، سنت بھائی پڑھ لو۔